بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، آپ کا نام وحشی ہے جس کے معنی اکیلا رہنے والا ہے۔ ان کو ابو دسمہ کہا جاتا تھا۔ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور بہترین نشانہ باز تھے۔ یہ قریش کے سردار جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وحشی کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے میں خیمے میں آ کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ اپنی آزادی کے علاوہ مجھے کوئی اور دلچسپی نہ تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پوری زندگی اسلام کی دعوت و اشاعت میں زندگی گزار دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں نبوت کا چھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اس میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مرتدین کے سردار مسیلمہ کذاب کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا اور ارتداد کی جڑ اکھاڑ دی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالی اس سے صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ فائدہ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد مانگتے وقت یہ دعا فرمائی تھی، کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، اپنی بارگاہ سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعے کا خطبہ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خوب غور سے خطبہ سنا تو دونوں جمعے کے درمیان اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس نے خطبے کے دوران کنکری کو بھی چھوا تو اس نے لغو یعنی بیکار اور باطل کام کیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف و فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو اپنے کھانے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس زمین میں سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور، نے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیے، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی چوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور ہی درمیان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماری کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر تمنا کرنا ہی ہے تو یہ دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دینا۔